اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِ مَعَ الْاحْتِمَالِ۔ ماقبل میں آپ نے جانا کہ عام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تھی کہ وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عام کی دوسری قسم کہ وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا ہو اس کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، یعنی کہ ایسا عام کہ جس کے حکم سے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہو اس کو عام خص عنہ البعض کہا جاتا ہے۔ وہ حکم عام جس سے بعض افراد کو خارج کر دیا گیا ہو، یا وہ حکم عام کہ جس میں سے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہو تو ایسے عام کو عام خص عنہ البعض کہا جاتا ہے۔ تو عام خص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے باقی ماندہ افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ، باقی ماندہ افراد میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ چند باتیں یہاں پر ذہن نشین رکھیں۔ کسی بھی حکم عام سے جب ہم اولاً کسی بھی فرد کو نکالیں گے تو پہلی تخصیص کے لیے ضروری ہوگا کہ وہاں پر دلیل قطعی ہو، اس لیے کہ عام جب تک اس میں تخصیص نہیں ہوئی ہے تو وہ عام اس خاص کے درجے میں ہے کہ جس پر عمل کرنا یقینی طور پر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ لہذا عام تخصیص سے پہلے کیا ہے؟ قطعی ہے۔ تو اب چونکہ یہ ہو گیا قطعی، لہذا اب اس میں تخصیص کرنے کے لیے یا حکم عام سے بعض افراد کو خاص کرنے کے لیے اب ہمیں جو دلیل چاہیے ہوگی وہ دلیل بھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی ہونا چاہیے۔ تو پہلی دلیل کہ جس کے ذریعے سے ہم عام سے بعض افراد کو خاص کریں گے یا حکم عام سے بعض افراد کو نکالیں گے تو وہ دلیل کیسی ہونا چاہیے؟ دلیل قطعی ہونا چاہیے۔ دلیل قطعی کے ذریعے سے ہی عام میں ہم تخصیص کر سکتے ہیں۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کس وقت ہے؟ یہ حکم عام میں سب سے پہلی تخصیص کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام تخصیص سے پہلے کیا ہے؟ یہ قطعی ہے، اور قطعی میں تخصیص کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی کائے کی؟ دلیل قطعی کی۔ لہذا جب حکم عام میں سب سے پہلی تخصیص کی جائے گی تو اس وقت دلیل قطعی وہاں پر درکار ہے، دلیل قطعی کے ذریعے سے ہی تخصیص کی جائے گی۔ اب جب پہلی تخصیص ہو گئی تو پہلی تخصیص ہونے کے بعد اب چونکہ وہ عام قطعی نہ رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ ظنی ہو گیا، ظنی۔ لہذا جب عام میں پہلی تخصیص ہو گئی
اب اگر دوبارہ تخصیص کرنا ہے ہمیں حکم عام میں تو اب دوبارہ تخصیص کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اب دوبارہ یا تبارہ یا چوتھی بار پانچویں بار اب تخصیص کرنے کے لیے پہلی مرتبہ کے بعد دلیل ظنی ہی کیا ہوگی؟ کافی ہوگی، دلیل ظنی ہی کافی ہوگی، کیونکہ اب وہ عام کہ جس میں اولاً تخصیص ہو گئی ہے، تخصیص ہونے کی وجہ سے اب عام قطعی نہ رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ وہ ظنی ہو گیا۔ جب ظنی ہو گیا تو ظنی سے بعض افراد کو خارج کرنے کے لیے یا بعض افراد کی تخصیص کرنے کے لیے دلیل ظنی ہی کیا ہوگی؟ کافی ہوگی۔ تو یہاں پر اولاً یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جب ہم حکم عام میں سب سے پہلی تخصیص کریں گے تو اس وقت ہمیں دلیل قطعی چاہیے، اس لیے دلیل قطعی چاہیے کہ عام میں جب تک تخصیص نہیں ہوئی ہے وہ عام کیا ہے؟ قطعی ہے، لہذا اب دلیل قطعی کے ذریعے سے ہی ہم عام سے بعض افراد کو خارج کر سکتے ہیں۔ لیکن جب عام میں اولاً تخصیص ہو گئی تو تخصیص کے بعد اب وہ عام قطعی نہ رہا بلکہ ظنی ہو گیا، تو پہلی تخصیص کے بعد دوبارہ تبارہ تخصیص کرنے کے لیے دلیل ظنی ہی کیا ہوگی؟ کافی ہوگی۔ یعنی کہ دوسری مرتبہ میں یا تیسری مرتبہ میں تخصیص کرنے کے لیے اگر دلیل ظنی ہی کی ضرورت پڑی تو دلیل ظنی کے ذریعے سے ہی اب تخصیص کر دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے آپ کے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تخصیص ہم کہاں تک کر سکتے ہیں حکم عام میں؟ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تخصیص ہم 3 افراد تک کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 افراد جب تک حکم عام کے تحت باقی رہیں اس وقت تک ہم تخصیص کر سکتے ہیں، 3 یا 3 سے کم میں ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کوئی حکم عام ایسا تھا جو مثلاً 20 افراد کو شامل تھا، تو اب 20 افراد کے لیے یہ حکم عام کیا ہوا؟ یہ قطعی ہوا، قطعی۔ لہذا اب اگر ہمیں بعض افراد کو حکم عام سے خارج کرنا ہے تو اب ہمارے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ دلیل قطعی کی ہمیں ضرورت ہے کہ دلیل قطعی کے ذریعے سے ہی ہم ان 20 افراد میں سے بعض افراد کو حکم عام سے خارج کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کسی دلیل قطعی کے ذریعے سے اس حکم عام سے جو حکم 20 افراد کو شامل تھا، مثلا 3 افراد کو ہم نے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ تو اب بچے حکم عام کے تحت 17 افراد، تو یہ 17 افراد ایسے افراد ہیں کہ جن کو اب قطعی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حکم عام تو 20 لوگوں کے لیے تھا، تو اس وقت 20 افراد کے لیے عام کا حکم وہ کیا تھا؟ قطعی تھا۔ لیکن جب دلیل قطعی کے ذریعے سے اس حکم عام میں تخصیص کر دی گئی تو اس حکم عام کے تحت 17 افراد باقی رہے اور 3 افراد اب کائی کے تحت داخل ہو گئے، دلیل خصوص کے تحت داخل ہو گئے، لہذا حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد اب یہ کیا ہوگا؟ ظنی ہو گئے، ظنی۔ لہذا اب اگر ہم دوبارہ تخصیص کرنا چاہتے ہیں حکم عام میں، جو حکم عام کے تحت 17 افراد بچے ہیں، تو فرماتے ہیں اب ہم 17 افراد میں سے دلیل ظنی کے ذریعے سے ہی بعض افراد کو خارج کر سکتے ہیں۔ مثلا اب ہم نے 17 افراد میں سے 7 افراد کو کسی دلیل ظنی کے ذریعے سے حکم عام سے نکال دیا، لہذا اب دلیل ظنی کے ذریعے سے نکالنا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر ہمیں کوئی دلیل ظنی مل گئی، جس دلیل ظنی کی وجہ سے ہم نے پھر 5 افراد کو حکم عام سے خارج کر دیا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر 3 بار تخصیص ہونے کے بعد پہلی مرتبہ میں جو تخصیص کی تو 3 فرد کو حکم عام سے نکال دیا، دوسری بار میں تخصیص کی تو 7 فرد کو حکم عام سے نکال دیا، تیسری مرتبہ میں جو تخصیص کی تو 5 افراد کو ہم نے حکم عام سے نکال دیا، تو اب یہ کتنے نکل گئے؟ 15 افراد حکم عام سے خارج ہو چکے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ 15 افراد جو حکم عام سے خارج ہوئے ہیں یہ قائم میں داخل ہو گئے، یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو گئے، دلیل خصوص کے تحت داخل ہو گئے، اور حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد کتنے رہے؟ 5 رہے۔ تو اب ہم ان 5 میں بھی تخصیص کر سکتے ہیں، کہاں تک کہ 2 افراد میں اور تخصیص کر سکتے ہیں۔
اب اگر ہم 2 سے زیادہ میں تخصیص کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر 5 افراد جو حکم عام کے تحت داخل ہیں، اب اگر ہم نے 2 سے زیادہ میں تخصیص کر دی تو حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد کی تعداد 2 رہ جائے گی مثلا۔ اور تخصیص کرنے کا حکم یہ ہے کہ ہم کسی بھی حکم عام میں تخصیص کہاں تک کر سکتے ہیں؟ 3 افراد تک کر سکتے ہیں کہ 3 افراد حکم عام کے تحت باقی رہنا چاہیے۔ تو اب باقی ماندہ افراد جو حکم عام کے تحت ہیں 5، اب ہم ان میں سے صرف اور صرف 2 افراد میں 2 فرد میں تخصیص کر سکتے ہیں، رہے 3 فرد تو وہ حکم عام کے تحت باقی رہیں گے۔ اب ان 3 فرد میں ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عموم کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ 3 ہے۔ اب ہم کسی بھی جمع کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جمع کا اطلاق کم سے کم کس پر ہوتا ہے؟ 3 فرد پر ہوتا ہے، لہذا اسی کا اعتبار کرتے ہوئے حکم عام کے لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی حکم عام ہوگا تو اس عمومیت کے لیے کم سے کم درجہ کتنے کا ہے؟ 3 فرد کا ہے، یعنی کہ وہ حکم عام 3 فرد کو شامل ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ لہذا اب عام کو بچانے کے لیے ضروری ہوا کہ وہ حکم عام کم سے کم 3 فرد کو شامل رہے تاکہ اس کی عمومیت کیا ہو؟ باقی رہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ 3 افراد یا 3 افراد سے کم میں اب ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اب حکم عام باقی نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو حکم عام کی عمومیت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 3 افراد کم سے کم حکم عام کے تحت باقی رہیں۔ 3 افراد سے زائد جتنے بھی افراد ہوں ان میں آپ تخصیص کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی حکم عام سے اولاً تخصیص کرنے کے لیے ہمیں دلیل قطعی درکار ہوگی، کیونکہ یہ حکم عام کیا ہے؟ قطعی ہے تخصیص سے پہلے تو اب اس میں تخصیص کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت پڑے گی۔ پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ تخصیص ہم کہاں تک کر سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے مصنف نے فرمایا کہ ہم 3 افراد تک، جو 3 افراد حکم عام کے تحت باقی رہیں یہاں تک ہم تخصیص کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 افراد حکم عام کے تحت باقی رہنا چاہیے۔ 3 افراد سے زائد میں انسان تخصیص کر سکتا ہے، 3 افراد یا 3 افراد سے کم میں تخصیص نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر 3 افراد یا اس سے کم میں تخصیص کر دے گا تو عمومیت حکم عام کی یا لفظ عام کی عمومیت باطل ہو جائے گی، اور باطل کرنا یہ دلیل ظنی کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اتنا جاننے کے بعد اب پھر میں آپ کو پیچھے کی جانب لاتا ہوں کہ جب ہم نے کسی دلیل قطعی کے ذریعے سے حکم عام سے بعض افراد کو خارج کر دیا تو اب عام خصان البعض کا حکم یہ ہے کہ باقی ماندہ افراد پر، جو افراد حکم عام کے تحت باقی ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن وہاں پر تخصیص کا احتمال باقی رہے گا۔ یعنی کہ جب ہم نے حکم عام سے مثلا 20 افراد کے لیے حکم کیا تھا؟ عام تھا، اس میں ہم نے اولاً تخصیص کی، 3 فرد کو خارج کر دیا، تو اب 3 فرد یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہے اور 17 فرد یہ حکم عام کے تحت داخل ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں ان 17 افراد پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، واجب، لیکن ان 17 افراد میں تخصیص کا احتمال باقی رہے گا۔ ان 17 افراد میں تخصیص کا احتمال باقی رہے گا۔ کہاں تک تخصیص کا احتمال باقی رہے گا؟ 3 افراد تک۔ تو اب باقی ماندہ جو حکم عام کے تحت 17 افراد ہیں، ان 17 افراد میں ہم تخصیص دلیل ظنی کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے بھی ہم ان میں تخصیص کر سکتے ہیں۔ اب جو حکم عام کے تحت باقی ماندہ افراد ہیں ان میں ہم دلیل ظنی کے ذریعے سے کیوں تخصیص کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے مصنف آگے گفتگو فرمائیں گے، جب تک اتنا آپ ترجمہ دیکھیں۔
وَأَمَّا الْعَامُّ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، رہا وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر دیا گیا ہو، فَحُكْمُهُ، تو اس عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ کا حکم یہ ہے کہ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي، کہ اس عام پر عمل کرنا واجب ہے باقی ماندہ افراد میں، مال احتمالی کائے کے ساتھ، تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، تو جب دلیل قائم ہو جائے باقی ماندہ افراد میں تخصیص پر، یجوز تخصیصہ، تو ان باقی ماندہ افراد میں تخصیص کیا ہے؟ جائز ہے، کائی کے ذریعے، بخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے سے بھی، اب القیاس، یا پھر قیاس کے ذریعے سے بھی، اس لیے کہ جب اولاً حکم عام میں تخصیص ہو گئی تو وہ حکم عام اب قطعی نہ رہا بلکہ ظنی ہو گیا، تو اب دلیل ظنی کے ذریعے یعنی خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے تخصیص باقی ماندہ افراد میں کرنا جائز ہو گیا۔ کہاں تک تخصیص کر سکتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں الی ان یبقی الثلاث، یہاں تک کہ 3 افراد حکم عام کے تحت باقی رہیں، اس وقت تک ہم تخصیص کر سکتے ہیں۔ 3 فرد میں یا 3 سے کم میں ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ وبعد ذلک، اس کے بعد لا یجوز تخصیصہ، تخصیص کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، یعنی کہ 3 فرد حکم عام کے تحت داخل رہیں یہاں تک تو تخصیص جائز ہے، لیکن اب 3 میں بھی آپ تخصیص کرنا چاہیں تو اس کے تعلق سے فرمایا وبعد ذالک، اس کے بعد لا یجوز، اب جائز نہیں ہے تخصیص حکم عام میں تخصیص کرنا، فیجب العمل بہ، تو اب انہی 3 افراد پر جو حکم عام کے تحت باقی ہیں انہی پر عمل کرنا اب کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہم اب 3 افراد جو حکم عام کے تحت باقی بچے ہیں اگر ان میں بھی ہم تخصیص کو جائز رکھیں گے تو حکم عام کی عمومیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اور حکم عام کی عمومیت کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي يَخْرُجُ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضًا مَجْهُولًا يَثْبُتُ الِاحْتِمَالُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ فَاسْتَوَى الطَّرْفَانِ فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةٍ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخْصِيصِهِ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس بات پر دلیل پیش فرما رہے ہیں کہ حکم عام میں اولاً دلیل قطعی کے ذریعے سے تخصیص کرنے کے بعد باقی ماندہ افراد میں جو حکم عام کے تحت باقی ہیں ان میں دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا کیوں جائز ہے؟ کس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حکم عام میں اولاً دلیل قطعی کے ذریعے سے تخصیص کرنے کے بعد جو حکم عام کے تحت افراد باقی بچے ہیں ان افراد میں تخصیص کرنا دلیل ظنی کے ذریعے سے کیوں جائز ہے؟ دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا کیوں جائز ہے؟ اس تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ گفتگو فرماتے ہیں پہلی تخصیص ہونے کے بعد جو افراد حکم عام کے تحت باقی ہیں ان میں تخصیص کرنا دلیل ظنی کے ذریعے سے اس لیے جائز ہے کہ وہ بعض افراد جن کو حکم عام کے تحت حکم عام سے خارج کیا گیا ہے، وہ بعض افراد جن کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہے دلیل قطعی کے ذریعے سے، اب ہم یہ سوال کریں گے کہ وہ بعض افراد جن کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہے یا تو وہ بعض افراد مجہول ہوں گے یا پھر وہ بعض افراد معلوم ہوں گے۔ معلوم مجہول کی مثال یعنی کہ جن بعض افراد کو دلیل حکم عام سے خارج کیا گیا ہو وہ بعض افراد کیا ہوں؟ مجہول ہوں، تو اس کی مثال مثلا یہ ہے کہ اقتلوا بنی فلاں ولا تقتلوا بعضهم، کہ تم بنی فلاں کو قتل کرو اور ان کے بعض لوگوں کو قتل مت کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے حکم قتل کیا تھا؟ یہ عام تھا، اب اسی حکم عام سے بعض افراد کو خارج کر دیا یہ کہہ کر ولا تقتلوا بعضهم، تم ان کے بعض کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر جن بعض افراد کو خارج کیا گیا ہے حکم عام سے تو یہ بعض افراد کیا ہیں؟ مجہول ہیں، مجہول معلوم نہیں ہیں، یا پھر جن بعض افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہوگا وہ بعض افراد کیا ہوں گے؟ معلوم ہوں گے، معلوم۔
جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے قتل کرنے کا حکم کیا ہے؟ عام ہے، لیکن آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو لیے جو امن طلب کریں۔ کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک امن کو طلب کرے تو اس کو کیا دے دو؟ امن دے دو۔ لہذا یہاں پر جو حکم عام جو قتل کے لیے حکم تھا اس سے جو بعض افراد کو خارج کیا گیا ہے، یہ بعض افراد کیا ہے؟ معلوم ہے، معلوم۔ تو حکم عام سے جو بعض افراد کو خاص کیا جائے گا، بعض افراد کو خارج کیا جائے گا، اس کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو بعض مجہول افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہوگا یا پھر بعض معلوم افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہوگا۔ اب ہم پہلی والی صورت کو اختیار کرتے ہیں کہ حکم عام سے بعض مجہول افراد کو کیا کیا گیا ہو؟ خارج کیا گیا ہو۔ حکم عام سے جب بعض مجہول افراد کو کیا کیا گیا ہو؟ خارج کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر ذہن کو حاضر رکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ پہلی تخصیص کے بعد دلیل ظنی کے ذریعے سے حکم عام کے تحت باقی ماندہ افراد میں تخصیص کرنا کیوں جائز ہے؟ وہ اس لیے جائز ہے کہ ہم نے دلیل قطعی کے ذریعے سے حکم عام سے بعض مجہول افراد کو خارج کیا ہے، تو اب جب وہ افراد ہم کو معلوم ہی نہیں ہیں تو اب ان کے اندر ہمیں دونوں احتمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمام افراد حکم عام کے تحت کیا ہوں؟ داخل ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام افراد دلیل خصوص کے تحت کیا ہوں؟ داخل ہوں۔ اب دیکھیے ہر فرد میں کہ حکم عام جتنی بھی افراد کو شامل تھا، جب ہم نے بعضی افراد کو کیا کیا؟ خارج کیا حکم عام سے، تو اب یہ خارج ہونے کا احتمال ہر فرد میں موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والے افراد حکم عام سے خارج کیے گئے ہوں، ہو سکتا ہے یہ والے افراد حکم عام سے خارج کیے گئے ہوں۔ وہیں پر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حکم عام ہر فرد میں کہ حکم عام جتنی بھی افراد کو شامل تھا، جب ہم نے بعضی افراد کو کیا کیا؟ خارج کیا حکم عام سے، تو اب یہ خارج ہونے کا احتمال ہر فرد میں موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والے افراد حکم عام سے خارج کیے گئے ہوں، ہو سکتا ہے یہ والے افراد حکم عام سے خارج کیے گئے ہوں۔ وہیں پر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حکم عام کے تحت جو افراد داخل ہیں ان تمام افراد میں سے یہ تمام افراد ایسے ہوں جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہوں۔ تو جب ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کن بعض افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہے، تو اب حکم عام کے تحت پائے جانے والے افراد کے اندر دونوں طرح کا احتمال پیدا ہو گیا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ تمام افراد حکم عام کے تحت داخل ہوں، یہ بھی احتمال ہے کہ تمام افراد دلیل خصوص کے تحت کیا ہوں؟ داخل ہوں۔ تو اب دیکھیے تمام افراد کے اندر احتمال پیدا ہو گیا، تمام افراد کے اندر احتمال کے پیدا ہونے کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گئے؟ تمام افراد یہ ظنی ہو گئے، ظنی۔ جب ظنی ہو گئے تو اب اگر کوئی دلیل شرعی قائم ہوئی اس بات پر کہ بعض افراد کو خارج کر دیا جائے، تب ایسی صورت میں جانب تخصیص کیا ہو جائے گی؟ راجح ہو جائے گی۔ تو جانب تخصیص راجح ہونے کی بنیاد پر جب تمام افراد کے اندر احتمال پیدا ہو گیا، احتمال کی بنیاد پر وہ تمام افراد ظنی ہو گئے، تو اب دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا جائز ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم نے حکم عام سے بعض مجہول افراد کو خارج کیا ہے، تو اب ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بعض افراد یہ ہیں، حالانکہ بعض افراد کو خارج بھی کیا گیا ہے اور حکم عام سے خارج کیا گیا، تو اب یہاں پر افراد کے اندر دو طرح کے احتمال پیدا ہو گئے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکم عام کے تحت یہ تمام افراد داخل ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دلیل خصوص کے تحت یہ افراد کیا ہیں؟ داخل ہیں۔
تو جب تمام افراد کے اندر احتمال پیدا ہو گیا تو احتمال کی وجہ سے تمام افراد کیا ہوگا؟ ظنی ہو گئے۔ ظنی ہونے کی وجہ سے اب اگر کوئی دلیل شرعی پائی گئی کس پر؟ اس بات پر کہ حکم عام سے بعض افراد کو خارج کر دیا جائے، تب ایسی صورت میں دیکھیے جانب تخصیص راجع ہو جائے گی اور افراد کے احتمالی ہونے کی وجہ سے دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا جائز ہو جائے گی۔ رہی دوسرا والا احتمال کہ جب بعض معلوم افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہوگا تو اب جو حکم عام کے تحت افراد باقی رہے وہ افراد احتمالی اس لیے ہو جائیں گے کہ جس علت کی وجہ سے بعض معلوم افراد کو خارج کیا گیا ہے ہو سکتا ہے وہی علت ان باقی ماندہ افراد میں بھی پائی جائے کہ جو حکم عام کے تحت ہیں، لہذا جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں تخصیص ہوتی چلی جائے گی اور وہ افراد دلیل خصوص کے تحت داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب دونوں ہی صورتوں میں حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد کیا ہوگا؟ احتمالی ہو گئے۔ جب ہم نے بعض مجہول افراد کو حکم عام سے خارج کیا تب بھی حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد کے اندر یہ احتمال پیدا ہوا ہو سکتا ہے تمام افراد حکم عام کے تحت داخل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام افراد دلیل خصوص کے تحت داخل ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہم نے بعض معلوم افراد کو حکم عام سے خارج کیا تو اس وقت بھی حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد کے اندر احتمال پیدا ہو گیا۔ وہ احتمال اس طریقے سے پیدا ہوا کہ جس علت کی بنیاد پر ہم نے بعض معلوم افراد کو خارج کیا ہے ہو سکتا ہے وہی علت ان افراد میں بھی پائی جائے جو افراد حکم عام کے تحت کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ لہذا دونوں ہی صورتوں میں جب ہم نے بعض مجہول افراد کو خارج کیا یا بعض معلوم افراد کو ہم نے خارج کیا، ان تمام افراد میں جو حکم عام کے تحت باقی ہیں احتمال تخصیص کا پیدا ہو گیا۔ جب تخصیص کا احتمال پیدا ہو گیا تو اب وہ تمام کے تمام افراد جو حکم عام کے تحت باقی ہیں وہ کیا ہو گئے؟ ظنی ہو گئے۔ جب وہ ظنی ہو گئے تو اب دلیل ظنی کے ذریعے سے ان افراد میں تخصیص کرنا جائز۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی تخصیص حکم عام میں دلیل قطعی کے ذریعے سے کر دی گئی تو اب جو حکم عام کے تحت باقی ماندہ افراد ہیں ان افراد میں دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ جُزْءٍ، وہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ کہ حکم عام کے تحت باقی ماندہ افراد میں دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا کیوں جائز ہے؟ فرماتے ہیں لأن المخصص، اس لیے کہ مخصص یعنی کہ وہ دلیل جس کے ذریعے سے تخصیص کی جا رہی ہے الذي اخرج البعض عن الجملة، کہ جس نے بعض افراد کو تمام افراد سے خارج کیا ہے، لو اخرج بعضا مجهولا، اگر اس نے بعض مجہول افراد کو خارج کیا، يثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو اب یہ احتمال ثابت ہوگا ہر فرد معین میں، یعنی کہ یہ احتمال ثابت ہوگا کہ جو بھی حکم عام کے تحت افراد داخل ہیں ان تمام افراد میں اب یہ حکم ثابت ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ تمام افراد دلیل خصوص کے تحت داخل ہوں، وہیں یہ بھی احتمال ثابت ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے تمام کے تمام افراد حکم عام کے تحت داخل ہوں۔ فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، تو اب ایسی صورت میں جب کہ ہم نے بعض مجہول افراد کو حکم عام سے خارج کیا ہے تو فرماتے ہیں جائز ہے کہ وہ تمام افراد باقی ہوں حکم عام کے تحت۔ وجازہ، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، کہ وہ تمام کے تمام افراد دلیل خصوص کے تحت داخل ہوں، کیونکہ جب ہم نے متعین ہی نہیں کیا ہے ان افراد کو جن کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہے تو ہر فرد میں اب دونوں باتوں کا احتمال ہوگا، یہ بھی احتمال ہوگا کہ ہر فرد دلیل خصوص کے تحت داخل ہو، یہ بھی احتمال ہوگا کہ ہر فرد حکم عام کے تحت کیا ہو؟ داخل ہو۔ فاستوت طرفان فی حق المعین، تو اب یہ فرد معین کے حق میں دونوں طرفیں کیا ہو گئیں؟ برابر ہو گئیں۔ یہ بھی جائز ہو گیا کہ ہر فرد معین دلیل خصوص کے تحت داخل ہو، یہ بھی جائز ہو گیا کہ ہر فرد معین حکم عام کے تحت داخل ہو۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ،
تو جب دلیل شرعی قائم ہو علی انہ من جملۃ ما دخل تحت دلیل الخصوص، اس بنیاد پر کہ وہ فرد معین داخل ہے دلیل خصوص کے تحت، تو ترجح جانب و تخصیصی، تب ایسی صورت میں جانب تخصیص کیا ہو جائے گی، راجح ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ وَأَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ، یہ جہاں سے دوسری صورت کا بیان فرماتے ہیں، اگر مخصص نے یعنی کہ دلیل نے بعض معلوم افراد کو عن الجملۃ تمام افراد سے خارج کیا ہے، تو جازا، تو اب جائز ہے کہ ان یکون معلولا، کہ وہ افراد جو حکم عام کے تحت باقی ہیں وہ معلول ہوں ایسی علت کی وجہ سے جو علت موجود ہے اس فرد معین میں۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ، تو جب دلیل شرعی قائم ہو گیا علی وجود تلک العلت، اس علت کے پائے جانے پر، فی غیر هذا الفرد المعین، اس فرد معین کے علاوہ میں، ترجح جہت تخصیصی، تب ایسی صورت میں جانب تخصیص راجع ہو جائے گی۔ فیعمل بہ، تو اب اسی پر عمل کیا جائے گا، مع وجود الاحتمال، حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد میں تخصیص کے احتمال کے پائے جانے کے ساتھ۔ تو آج کے سبق کا آپ کا خلاصہ یہ نکل کے آیا کہ عام خصان البعض اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بعض افراد کو خارج کر دیا گیا ہو۔ اب پہلی تخصیص کے لیے یا حکم عام سے بعض افراد کو اولاً خارج کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ حکم عام تخصیص سے پہلے قطعی ہے، تو اب بعض افراد کو خارج کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت پڑے گی۔ اور دلیل قطعی کے ذریعے اولاً تخصیص کرنے کے بعد اب جو افراد حکم عام کے تحت باقی ہیں ان افراد میں دلیل ظنی کے ذریعے سے بھی تخصیص کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ وہ افراد جن کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہے ان کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو وہ بعض مجہول افراد کو خارج کیا گیا ہوگا یا بعض معلوم افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہوگا۔ اگر بعض مجہول افراد کو حکم عام سے خارج کیا گیا ہوگا تو اس صورت میں وہ افراد جو حکم عام کے تحت داخل ہیں اور وہ افراد جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہیں، ان افراد کے اندر دونوں باتوں کا احتمال پیدا ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جانا صحیح ہوگا کہ حکم عام کے تحت باقی رہنے والے تمام افراد کیا ہوں، دلیل خصوص کے تحت داخل ہوں، اور یہ بھی کہنا جائز ہوگا کہ تمام افراد کیا ہوں، حکم عام کے تحت داخل ہوں۔ تو جب افراد تمام کے تمام احتمالی ہو گئے تب ایسی صورت میں یہ تمام افراد ظنی ہو گئے۔ اب دلیل ظنی کے ذریعے سے ان افراد میں تخصیص کرنا جائز ہو گیا۔ اور رہی دوسری صورت، جبکہ بعض معلوم افراد کو حکم عام سے خارج کیا ہو، تب ایسی صورت میں حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد احتمالی اس لیے ہوں گے کہ جس علت کی وجہ سے بعض معلوم افراد کو خارج کیا گیا ہے اسی علت کے پائے جانے کا احتمال ہے ان تمام افراد میں جو حکم عام کے تحت داخل ہیں۔ لہذا ہمیں یہ دکھا دینا ہے کہ حکم عام کے تحت باقی رہنے والے افراد کیا ہیں، احتمالی ہیں، یعنی ان کے اندر تخصیص کا احتمال ہے۔ تو جب تخصیص کا احتمال ہے تو وہ افراد قطعی نہ رہے بلکہ ظنی ہو گئے، تو اب دلیل ظنی کے ذریعے سے تخصیص کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنا ہے ہمیں کہ تخصیص ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حکم عام کے تحت 3 افراد باقی رہیں یہاں تک تو تخصیص کرنا جائز ہے، 3 افراد میں یا 3 سے کم میں تخصیص کرنا جائز نہیں ہے، حکم عام کی عمومیت کو باقی رکھنے کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔